بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور خبر گرم ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ایک بار پھر امریکہ جا رہے ہیں۔ اس بار ان کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کا یہ دورہ پچھلے دو دوروں کی طرح ہے یا اس بار کچھ الگ ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی اجازت مل گئی ہے، تو قاسم اور سلیمان نے پاکستان آمد کے لیے کیا شرط رکھی ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک بڑا سنگین الزام لگا ہے، لگانے والا کون ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ گورنر راج کا خوف ہے یا گرفتاری کا ڈر ہے؟ سہیل آفریدی، جنہوں نے ہر جمعرات کو اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اس جمعرات کو اڈیالہ آمد کینسل کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے 400 لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، 14 کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بھارت کے ایک اور وزیر اعلیٰ، دہشت گرد وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سڈنی حملے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پولیس انتظار کر رہی ہے کہ حملے کا زندہ بچنے والا واحد ملزم ہوش میں آئے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ معروف صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات کے چارجز ختم کرنے کی درخواست ارتداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے مسترد کر دی، تو اب ان کے خلاف منشیات کا کیس چلنے جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے غیر ملکی خبرساز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اگلے چند ہفتوں میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے، جہاں ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات طے ہے۔ اس کی خواہش خود امریکی صدر نے کی ہے۔ یہ 6 ماہ کے دوران جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ سے تیسری ملاقات ہوگی، جس میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غزہ فورس کے اوپر بات ہوگی۔ رائٹر نے دعویٰ کیا کہ اس کے 2 سورسز ہیں، جن میں سے ایک آرمی چیف کی معاشی سفارتکاری میں اہم کردار رکھنے والا فرد ہے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے یا پاکستان کی فوجی ادارے کی جانب سے اس کی فی الحال تصدیق نہیں ہوئی۔ اب ٹرمپ نے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کرائی، اس میں ایک غزہ فورس کی تجویز دی گئی تھی۔ اس تجویز کو بھی پاکستان کی جانب سے ٹیبل کیا گیا تھا، تو اب اس فورس میں مسلم ممالک کو شامل ہونا ہے، جن کے ذمے فلسطینی علاقے کی تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کی نگرانی کا معاملہ ہے، جو پچھلے 2 سال سے زائد اسرائیلی فوجی بمباری سے تباہ ہو چکا ہے۔ تو برباد فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے غزہ فورس کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ جب یہ کانفرنس ہوئی تھی تو بہت سے مسلم ممالک نے اس کی تائید کی تھی، پاکستان بھی ان میں شامل تھا، لیکن کئی ممالک محتاط ہے کیونکہ اس معاملے میں ایک اہم نقطہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش ہے، جس سے کوئی نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر فلسطین میں غزہ فورس جاتی ہے اور پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے اور حماس کہتا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ غزہ فورس جو ہے وہ حماس کے ساتھ آمنے سامنے ہوگی۔ تو اس تنازع میں کوئی بھی مسلمان ملک پھنسنا نہیں چاہتا، چونکہ ان مسلم ملکوں میں فلسطین کی بہت زیادہ حمایت ہے اور اسرائیل کی بہت زیادہ مخالفت ہے، تو عوام ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو عوامی ناراضگی کا خوف مسلمان ممالک کو اس بات سے روک رہا ہے کہ وہ اس فورس کا حصہ بنے۔ تو پاکستان اس غزہ فورس کا حصہ بننے سے انکار کر چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ واشنگٹن اسلام آباد پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ غزہ میں قائم ہونے والی امن فورس میں اپنا حصہ ایڈ کرے۔ جون میں جب جنرل عاصم منیر امریکہ گئے تھے تو وائٹ ہاؤس میں زورانہ دیا گیا تھا ان کے اعزاز میں، جو پہلا موقع تھا جب کسی امریکی صدر نے بغیر کسی سول حکومتی عہدیدار کے پاکستان کے آرمی چیف سے تنہا ملاقات کی تھی۔ واشنگٹن میں مقیم اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو مائیکل کوگلمین کے مطابق غزہ فورس میں حصہ نہ لینا ٹرمپ کو ناراض کر سکتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ مختلف تجزیہ نگار مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ دباؤ میں آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ٹرمپ ناراض ہو جائے گا، اگر انہوں نے اقرار کیا تو پاکستانی عوام ناراض ہو جائے گی، لیکن میرا خیال، میری رائے اس سے قدرے مختلف ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اب تک ہر امتحان سے بخوبی گزرے ہیں اور انہوں نے وہ دباؤ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان پر آ سکتا تھا، بڑی دانشمندی اور ہوشیاری سے وہ دباؤ پاکستان پر آنے نہیں دیا، اور اس کے بعد مئی کی جنگ کو انہوں نے پاکستان کے حق میں استعمال کیا۔ تو وہ اپنی دانشمندی اور اپنی عقل سلیم کے استعمال کا باقاعدہ مظاہرہ کر چکے ہیں اور
اور اگر پاکستان نے غزہ فورس کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہوگی اور انہیں امریکہ کو سیٹسفائی کرنا بھی آتا ہے۔ تو غزہ فورس کا جو قیام ہے بنیادی طور پر وہ پاکستانی فوج کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے، چونکہ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے، اس کی فوج جنگی تجربے سے مالا مال ہے، جس نے بھارت کے ساتھ 3 آفیشل اور کئی ان آفیشل جنگیں لڑی ہیں، اور اس موسم گرما میں مئی میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے دنیا کے کئی ممالک میں جا کے ان ملکوں کے تنازع ٹھیک کیے، سری لنکا میں تامل ٹائیگر سے سری لنکن عوام کو نجات دلائی، پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو کئی باغیوں کا مکھوٹ اپنا پاکستانی فوج کو آتا ہے، ایک آدھ تو ہم نے بھی یہاں کسی جیل میں بند کر رکھا ہے۔ تو پاکستانی فوج کی جو مہارت ہے اس کو دنیا مانتی ہے اور امریکہ اس کا باقاعدہ اعتراف کر رہا ہے۔ ٹرمپ اگر غزہ فورس کا قیام چاہتے ہیں اور کسی مشکل میں وہ نہیں پھنسنا چاہتے تو انہیں یقینی طور پر مشاورت اور معاونت کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے۔ جب پاکستان نے انکار کیا تھا تو امریکہ نے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی پرابلمز یا مجبوریاں ہوں گی اور اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ حل بھی ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل ناصر منیر کسی حل کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان نے ایک بڑا اہم ایشو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جس کو امریکہ بائی بھی کر رہا ہے، بلکہ اس پہ ایکشن کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اور صرف آرمی چیف یہ کام نہیں کر رہے، پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہی کام کر رہے ہیں، شہباز شریف بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو افغانستان کا مسئلہ ہم نے پوری دنیا کے آگے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ افغانستان ایک بہت بڑا بم شیل بننے جا رہا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان کو کیا دنیا کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ وہاں پہ جو دہشت گردوں نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں اور جو کچھ طالبان حکومت کر رہی ہے اس سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے۔ تو افغانستان کے اندر جو دوسرا بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ طالبان جو کارزم ٹی ٹی پی کو بیک کر رہے ہیں وہ خود بھی لڑ رہے ہیں، حقانی نیٹ ورک سے ہیبت اللہ اخونزادہ کے دھڑے کی لڑائی ہو رہی ہے، طاقت کی کشمکش جاری ہے۔ اب ہیبت اللہ اخونزادہ یہ رہبر اعلیٰ کہلاتے ہیں، اس وقت طالبان کے سپریم کمانڈر یہ ہے۔ تو لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہیبت اللہ اخونزادہ پر پچھلے دنوں حملہ بھی ہوا، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو انہوں نے تمام علماء کو، حکام کو بلایا، اکٹھا کیا، دروازے کھڑکیاں بند کر دیا، ہال کے بلایا، سیمینار کے نام پہ گیا تھا، لیکن وہاں موجود لوگوں سے انہوں نے دوبارہ بیعت لی ہے۔ تو وہ طالبان کے امیر المومنین ہیں، تو امیر المومنین ہیبت اللہ نے تمام لوگوں کو یعنی گن پوائنٹ پہ بیعت لے کر یہ بتا دیا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی سے خطرہ ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ تو انہیں پاکستان سے ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات میں رہا ہے، اور حقانی جو ہے وہ تنقید کر رہے طالبان کے اوپر۔ طالبان کے وزیر داخلہ اس وقت سراج الدین حقانی، انہوں نے 12 دسمبر کو خوست کی کسی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو حکومت عوام کی اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو اور دہشت پھیلانا شروع کر دے تو پھر وہ حکومت نہیں رہتی۔ تو یہ طالبان حکومت کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا۔ انڈائریکٹلی حقانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے لوگوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، اور ظاہر دنیا تو اس کو ناپسندیدہ کہے گی، تو ان کو دوبارہ وہاں پہ بیعت لینی پڑی۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ٹرمپ کی ٹیبل پر پہنچا ہوا ہے، اور ٹرمپ اس مسئلے سے بھی بخوبی نمٹنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے پاس تو لاجک ہے کہ ہم اگر غزہ میں بزی ہو گئے تو ان طالبانوں کو کون دیکھے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ہم پہ کوئی دباؤ ڈال رکھا ہے یا وہ گن پوائنٹ پہ فورس بنائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل پہلے کہہ چکا ہے کہ غزہ فورس میں وہ پاکستان کو نہیں چاہتا، پاکستان سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو ڈر لگتا ہے، تو پاکستان نے اسی کو بنیاد بنا کر انکار کر دیا تھا۔ تو یہ معاملہ غزہ فورس میں پاکستان کی شمولیت کا نہیں ہو سکتا۔ باقی امریکی تجزیہ نگار اور غیر ملکی میڈیا وہ تو اسی قسم کی باتیں کرے گا نا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہلے کی طرح امریکی احکامات کا اب پابند ہے، تو پاکستان کی پوزیشن بدل چکی ہے، بیلنس آف پاور چینج ہو گیا۔ امریکہ پاکستان پہ اب دباؤ نہیں ڈال سکتا، چائنا کے ساتھ تعلقات الگ ہیں، امریکہ کے ساتھ کچھ اور ہیں، اور روس کے ساتھ بھی بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں۔ تو پاکستان نے ایک اپنا سٹیٹس قائم کر لیا ہے۔ تو جو خوش فہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس
بلاوا آ گیا ہے اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ صرف آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بات چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں جناب عمران خان کے صاحبزادوں کے حوالے سے بڑا شور مچا ہوا ہے، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ کل انہوں نے یلدا حکیم کو انٹرویو دیا، میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ وہ اپنے والد کے حوالے سے بہت سارے کنسرن شو کرتے ہیں، کیونکہ جو پھوپھیاں بتاتی ہیں ان کو وہی پتہ چلتا ہے۔ تو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابا کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، سولٹری کنفائنمنٹ ایک بڑا پرٹیکولر ورڈ ہے جو انگلش فلموں میں یوز ہوتا ہے۔ تو جن بچوں نے وہ فلمیں دیکھ رکھی ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ ہمارے ابا کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 برس سے ہمارے ابا کو تنہائی کے سیل میں رکھا ہے جہاں انہیں گندا پانی دیا جاتا، خاص صاحب کو منرل واٹر ملتا ہے، کوئی گندا پانی کوئی نہیں دیتا۔ ان کے آس پاس ایسے قیدی ہیں جو ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں، حالات نہایت گھرونے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کے انسانی رابطے سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا۔ اب یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہاں صاحب کو جو کمرہ ملا ہے اس کے آس پاس 7 ویسی بیرکس ہیں جو کہ خالی ہیں، ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایک کنال کا گھر ملا ہوا، تو کوئی ہیپاٹائٹس کا قیدی ان کی گھر کی دیوار کے پاس بھی نہیں آ سکتا، تو ان تک کیسے آئے گا؟ اور خان کو کوئی گندا پانی دے نہیں سکتا، نہ پلا سکتا ہے۔ خان کوئی پیشہ ور قاتل تو ہے نہیں، اور کوئی انتقامی کارروائی تو ان کے خلاف کر نہیں رہا، وہ کرپشن کے مقدمے میں قید ہے۔ ان کا پروٹوکول ہے کہ وہ سابق پرائم منسٹر ہے، تو ان کو اسی طرح فیسیلیٹ کیا گیا۔ ہاں جس کمرے میں وہ رہتے ہیں وہ شاید اتنا کھلا نہ ہو، لیکن ایک جج نے ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے 2 کمرے تڑوا کر ایک وہاں پہ جم کھڑا کر دیا، تو وہ جم بھی کرتے ہیں، تو اچھی خاصی سہولت ہے جہاں ورک شاپ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھوپھیاں بتاتی ہے کہ گندا پانی مل رہا ہے، وہ مر جائیں گے، انہیں نفسیاتی ہتھ کنڈے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہوتی ہے۔ جب آدمی قید میں ہوتا ہے تو قید ہوتی ہے، چاہے آپ کسی کو محل میں قید کر دیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو آزاد پرندے ہوتے ہیں وہ کفس میں نہیں رہ سکتے، تو خاص اب تو آزاد پنچھی ہے تو ان کو کفس میں مشکل ہوگی، لیکن وہ اپنی مرضی سے حوصلے کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں، تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح کا رونا دھرنا ان کی فیملی نے مچایا ہوا ہے وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم نے ویزے کے لیے درخواست دے دی ہے، امید ہے جنوری میں پاکستان جا کر ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ اب اس پہ ذرا سا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ کچھ مہینے پہلے بھی دونوں نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور کہا گیا جی کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، پھر امریکہ سے ٹرمپ کو شکایت لگائیں گے، اور پھر ٹرمپ ان کو جہاز میں بٹھا کر پاکستان بھیجے گا، اور یہ عمران خان کو آ کر جیل سے نکال لیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، پھر پتہ چلا انہوں نے ویزے کی درخواست ہی نہیں دی ہے، تو ساری باتیں ہوا میں تھیں۔ امریکہ سے ان کو کوئی زیادہ لفٹ ملی تو واپس لندن چلے گئے۔ اب انہوں نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ وہ ویزے کے لیے درخواست دے چکے ہیں، اور یہ درخواست انہوں نے اب دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے پاکستانی حکام کو اپلائی کیا ہے، جبکہ پھوپھیاں پاکستان میں شور مچا رہی تھی کہ ان کو تو ویزا ہی نہیں دیا جا رہا۔ وہ ایک صاحب کسی پیر کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پیر صاحب دعا کریں میرے گھر اولاد ہو جائے، پیر صاحب دعا کر دیتے تھے، کو 25-30 مرتبہ وہ بندہ گیا، اولاد نہیں ہوئی، تو پیر صاحب بڑے پریشان ہو، اس نے کہا یار ہر بندے کی دعا پوری ہو جاتی ہے، تو نے کوئی غلط کام کیا لگتا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یہ بتا تو نے شادی کب کی تھی؟ تو اس بندے نے کہا میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو آگے سے پیر صاحب نے پھر جوتا اٹھا لیا کہ شادی ہوئی نہیں اور اولاد مانگنے آ گیا، تو انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا، رولا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے جو امریکہ سے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے روک دیا ہے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے۔ تو یہ کہانیاں پوری قوم کو سنائی گئی، پھر کہا گیا جمائمہ خان نے منع کر دیا، آپ خود کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو پاکستانی حکومت نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ اور پاکستانی حکومت کے ایک اہم رہنما ہے دانیل چودھری، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بچے ویزا اپلائی کریں، ہم انہیں عزت و احترام کے ساتھ پاکستان آنے کی اجازت دیں گے، ان کے لیے پاکستان آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کو کھلی چھوٹ ہے، اور ویزے کے دوران اگر انہیں کے پروسیس میں مشکل ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کریں، انہیں پاکستان آنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹ کرے گی۔ تو پاکستان گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے۔ پچھلی دفعہ رانا سلالہ نے ذرا بڑک مار دی تھی نا کہ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے کوئی یہاں پہ سیاسی سرگرمی کرنے کی کوشش کی تو ان کو پھر دھر لیا جائے گا۔ تو اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی سیاسی گول بھی نہیں ہے تو ان کو ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس بار حکومت کا ہاتھ ہلکا لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ پی ٹی آئی کی مائٹ کمزور پڑ گئی ہے،
وہ نظر آ گیا کچھ جلسوں میں، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے اس کی اپنی حالت خراب ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی۔ پہلے اس کو گورنر راج سے ڈرایا گیا، پھر اس کو اب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اس سمیت 5 اراکین صوبائی اسمبلی کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا۔ باقاعدہ اشتہار چھپ گیا ہے جس میں مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کا بھی نام شامل ہے۔ 5 لوگوں کا اشتہار چھپا ہے عدالت کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ 5 ملزمان کو سی ٹی ڈی اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور اس اشتہار کے ذریعے ملزمان کو کہا گیا کہ 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہو جائے، ورنہ آپ کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو آفریدی صاحب کی نکل گئی ہوا۔ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے قائد محترم عمران خان کی طرح بھڑک ماری تھی کہ مودی نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے تو ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے، جمعے کے جمعے احتجاج کریں گے۔ تو آفریدی نے بھی کہا میں عمران خان سے ملنے جاؤں گا، ہر جمعرات کو جاؤں گا، کب تک مجھے روکیں گے؟ کچھ 6-7 مرتبہ ٹرائی کر چکا ہے۔ اب خبر یہ کہ اس جمعرات کو وہ اپنے مرشد کے دربار پر حاضری نہیں دے سکیں گے، یا ان کے حضور حاضری نہیں دے سکیں گے۔ اڈیالہ ایک چھوٹا موٹا ان کا ڈیرا بنا ہوا نا، تو وہ مرشد کے ڈیرے پہ نہیں جا سکیں گے، اور وجہ انہوں نے بتائی ہے جی میرا نام شامل نہیں ہے۔ تو نام کس نے دینا؟ نام بھی پی ٹی اے والے نے دینا۔ تو یعنی گھر کی بات گھر میں۔ اب جو فہرست شائع کی گئی ہے یا ظاہر کی گئی ہے کہ جمعرات کو یہ لوگ جائیں گے، اچھا نام ان کے ڈالے جاتے ہیں جن کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی، اور وہ بیچارے ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا آپھرے پھرتے رہے، ایسے سینہ چوڑا کر کے میں عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فہرست میں جو نام دیے گئے آفتاب عالم، عدنان قادری، پیر مصور خان، محمد اسرار، لیاقت علی خان، میرا خیال ہے اس میں سے کسی کو آپ شاید ہی جانتے ہو۔ ایک نام ہے تیمور سلیم جھگڑا کا، اس کو بھی اوپر لال دائرے لگوا، اس کو بھی کسی نے ملنے نہیں دینا۔ سہیل آفریدی کا نام بھی نہیں ڈالا، یعنی اب پارٹی قیادت نے سہیل آفریدی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کا نام ڈالے، یا سہیل آفریدی نے کہا میں نے معاف کر دیو، میں نے حکومت چلا دیو، بار بار میرا نام کیوں ڈال رہے ہیں، مجھے ملنے نہیں دینا انہوں نے۔ لیکن وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا جواب دے گی کہ ان کی وہ کنسسٹنسی کہاں گئی؟ کپتان تو بڑا کنسسٹنٹ ہے، جیل کے اندر ٹک کے بیٹھا ہوا ہے، جب بالنگ سپیل کرتا تھا تو لمبے لمبے سپیل اور لمبا لمبا رن اپ، خاص طور تو بڑے کنسسٹنٹ بالر تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے کرکٹر تھے، اور اس سے زیادہ وہ برے حکمران ثابت ہوئے۔ تو بہرحال یہ سب بھاگے ہوئے ہیں۔ ایک اور فہرست جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 70 لوگ تقریباً ایسے ہیں جن کے اوپر اسلام آباد میں مقدمے درج ہیں، کیونکہ یہ سارے لانگ مارچ اور دھرنا دینے اسلام آباد آتے ہیں، سب کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے۔ ان مقدمات میں دہشت گردی، پولیس رینجر پر حملے اور قتل جیسی سنگین دفعات شامل ہیں، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب پر 11 مقدمے ہیں۔ تو اس کو ڈر یہ نہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کو اب خوف یہ کہ اسلام آباد پولیس لسٹیں نکال رہی ہے تو میرا نام تو 11 مقدمات میں ہے کہ میں وانٹڈ ہوں، اور عدالت اشتہاری بھی قرار دے چکی۔ تو پھر اگلا اسلام آباد آ کے کیا کرے گا؟ تو میرا خیال ہے وہ اگلے چند دنوں تک، جب تک انہیں کوئی گارنٹی شرنٹی نہ ملے، وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ گنڈا پور کے اوپر بھی تقریباً اسلام آباد میں 52 ایف آئی آر درج ہے۔ اگلا استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر جو اس سے ایک روز قبل منگل کے روز ملاقات کے دوران ہوا، وہ میں پروگرام مکمل کر چکا تھا، تو اس وقت خبریں لینڈ کی، تو پھر آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا، لیکن پروگرام میں آپ کو شاید اس کی ڈیٹیل نہیں مل سکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آپ کو یہ خبر مل گئی ہوگی، وہاں پہ بڑا ہنگامہ ہوا، پانی شانی پھینکا گیا رات 2 بجے 3 بجے کے قریب، اور انہوں نے شور مچا دیا پانی میں کیمیکل ہے، پانی میں اور کیا انہوں نے شور مچا دیا پانی میں کیمیکل ہے۔ تو میں نے پچھلے منگل کو جب ان میں پانی پھینکا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے شور ایسے مچایا جیسے پانی میں کوئی کیمیکل ڈالا ہو، تو ان کو شاید کوئی لیڈ مل گئی۔ اس بار جب پانی پھینکا تو انہوں نے کہا تھا ہاں پانی میں کیمیکل ہے، ہماری آنکھیں جل رہی ہیں۔ اچھا آنکھیں اتنی جل رہی تھی کہ مسکراہٹ بھی چہرے پہ تھی اور آنکھیں بھی پوری کھلی ہوئی تھی۔ اور ہم نے اپنا حصہ اس تحریک میں اور اس آزادی کی جنگ میں ڈال دیا کیمیکل کے ساتھ۔ اب پانی آدھی رات کو پھینک گئے تو ظاہر ہے بندہ گیلا تو ہو ہی جاتا نا۔ انہوں نے وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، پتھراؤ کیا، لڑائی جھگڑا کیا، ڈنڈے سوٹے چلائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ارادے کچھ اور ہے کہ پولیس کسی 1-2 بندے کو مارے، کو لاش گرے تو پھر یہ معاملہ جو ہے فلیئر اپ ہو۔ پولیس نے وہ تو نہیں کیا، بس پانی وانی پھینک کے کوشش کی کہ یہ سارے وہاں ڈسپرس ہو جائے،
لیکن کچھ لوگوں نے ہاتھا پائی کی، وہ پکڑے گئے، کوئی 13-14 لوگ گرفتار ہوئے، 35 نامزد ملزمان ہیں، 400 افراد کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ علیمہ خان، نورین نیازی، قاسم خان، سلیمان اکبر راجہ، عالیہ حمزہ، نعیم حیدر پنجوتھا، تابش فاروق، طیبہ راجہ، نادیہ خٹک، ہارون راجہ، اسد عباس، ظفر راجہ، ناصر عباس، شفقت عباس، تمام جو وہاں پہ لیڈرشپ تھی، یعنی کوئی 300-400 ہی لوگ تھے، سب کے اوپر انہوں نے وہ کاٹ دی ایف آئی آر۔ اس میں ان کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہے ان میں 120 لگائی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاست پر حملے کی مجرمانہ سازش کی گئی۔ گرفتار شدہ افراد کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ملزمان نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی، سڑک بلاک کی، عوام کو مشکل میں ڈالا اور کارکنان کو اشتعال دلایا، کار سرکار میں مداخلت کی، پولیس پر پتھراؤ اور بوتلیں پھینکی، پولیس کی وردیاں پھٹ گئی۔ تو یہ ساری دفعات لگا کر جو ہے وہ ایف آئی آر ٹائٹ قسم کی دے دی گئی ہے۔ اور سنا ہے کہ علیمہ خان کے اوپر یہ الزام کہ اس نے جو وہ بوتل شوتل پی رہی تھی، یا کوئی ایسی بوتل تھی جس میں انہوں نے تھوڑا پٹرول ڈال کے پولیس سر پھینکا، تو پٹرول بم کا مقدمہ علیمہ خان پر درج ہو گیا۔ لیکن انصار عباسی صاحب کچھ الگ ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی کا گروپ ایک بار پھر خاموشی سے مفاہمتی کوششیں کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا اور بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ یہ کوششیں قومی مذاکراتی کمیٹی کے تحت کی جا رہی، جن میں 62 اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اور انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ یہ تینوں رہنما حکومتی وزراء اور کسی اعلیٰ افسر سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش نکل سکے۔ وہ کہتے ہیں تو کون میں خام خواہ، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ یہ تینوں لوگ وہ ہیں جو پارٹی سے نکالے گئے، ان کو نہ کسی نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، نہ پارٹی ان کو اون کرتی ہے۔ یہ تو آئی پی پی میں چلے گئے تھے، اور میرا خیال ہے یہ اپنے لیے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے۔ انصار عباسی صاحب کو ذرا پل فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ خبر جب نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگلی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے، جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بڑے سنگین الزام عائد کیے ہیں، اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہائی کورٹ میں اور جج صاحب پر الزام لگایا ہے، چیف جسٹس صاحب پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اور ڈگری کیس میں انہوں نے چند دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر مجھ سے ڈسکشن کی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے درخواست میں ذکر کیا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تسلیم کیا کہ ان پر شدید پریشر ہے، ڈگری کیس جلد سننے کا پریشر ہے، تو انہوں نے مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ تجویز دی کہ میں پوسٹ ڈیٹڈ استعفیٰ دے دوں۔ یعنی چیف جسٹس نے کہیں ان سے کہا یا نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ جان چھڑاؤ جہانگیری صاحب، ریٹائر بھی تو آپ نے ہو ہی جانا ہے، عزت سے گھر جائیں۔ دیکھیں وہ کئی لوگ چلے گئے نا، وہ ٹرکا والا جج بھی چلا گیا، وہ اجاز الاحسن بھی چلا گیا، اور بھی کئی جج جو ہے بدیال بھی چلے گئے، اطہر اللہ بھی چلے گئے، عزت سے استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ پھر یہ معاملہ وہ کہتے ہیں نا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے بنایا ہے ایشو، یعنی کوئی اگر ہمدردی میں آپ کو مشورہ دینا کہ پتر گرمی زیادہ لگ دی ہے تو کوئی ٹھنڈا پانی پی لے یا کوئی دودھ سوڈا پی لے، تو یہ کچھ قسم کا ان کو جب مشورہ دیا گیا تو انہوں نے ان کے خلاف درخواست دے دی کہ یہ اب بینچ میں بیٹھنے کے حل نہیں ہے، ان کو بینچ سے ہٹایا جائے، اور وہ اب آئینی عدالت میں جا رہے ہیں جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اب آیا ان پہاڑ کے نیچے، مزہ آئے گا جب یہ آئینی عدالت میں جائیں گے، اور آئینی عدالت ان کی جب سارا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھے گی۔ اگلی خبر یہ کہ امریکہ نے مزید 15 ممالک کے شہریوں کے امریکہ داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جن میں شام، جنوبی سوڈان، نائجر، مالی اور برکینا فاسو، بارباڈوس ہے، بنین ہے، آئیوری کوسٹ ہے، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریٹانیا، نائجر، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زامبیا اور زمبابوے شامل ہیں۔ زیادہ تر افریقی ممالک رہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی افغانستان سمیت 20 ممالک پر پابندی لگائی گئی تھی، تو اس فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ پاکستانی جمع خاطر رکھے، بڑی خواہش ہے کہ کچھ دوستوں کی کہ پاکستان کا نام پابندیوں کی زد میں آ جائے، لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دھواں خطاب کیا جناب، اور بھارت کی جم کر کلاس لی، اور کہا کہ بنیان مرصوص میں ہم نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ مودی اسے کبھی نہیں بھول سکے گا۔ ہری پور میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی جو ہے وہ جادو ٹونے سے نہیں آتی، محنت کرنے سے آتی ہے، اور ارادہ مضبوط کرنے سے آتی ہے۔ تو ان کا بڑا وہ کہتے ہیں نا دھواں دار قسم کا خطاب اور جوش ولولے سے بھرپور اور بڑے جذباتی مناظر ہم نے دیکھے اس تقریب میں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ بچے رو رہے تھے کہ ان کو پنجاب حکومت نے ایک لیپ ٹاپ دیا ہے جس سے ان کی قسمت بدل گئی۔ ایک لیپ ٹاپ
خریدنے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ بڑی خبر ہے کہ حکومت اور گڈس ٹرانسپورٹ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. تو ملک بھر میں جاری ہڑتال ختم کر دی گئی ہے. بڑا پینک پھیلا ہوا تھا. ٹرانسپورٹر نے بھاری جرمانوں کی وجہ سے اور کچھ ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے ہڑتال کر رکھی تھی. کراچی بندرگاہ بند ہوئی. کراچی والوں کی چیخیں نکل گئی کہ جناب یہ تو بندرگاہ بند ہو گئی, یہاں تو طوفان آ گیا, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, کیونکہ یہ ہڑتال بنیادی طور پر پنجاب حکومت کے جو نئے قوانین ہیں ان کے خلاف تھی. تو کراچی والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو پھر پنجاب حکومت نے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے. ان کے مطالبات تھے وہ مان لیے گئے. اس کے علاوہ بھارت میں مسلم ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے پر بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. نتیش کمار کے خلاف سماج وادی پارٹی کے رہنما سامیہ رانا نے لکھنؤ کے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. یہ واقعہ 15 دسمبر کو پٹنہ میں پیش آیا تھا, جب انہوں نے نئے ڈاکٹروں کو سرکاری نوکری کے لیٹر دینے کی تقریب میں ایک خاتون ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچ لیا تھا, جس کے بعد اس پر بڑا شدید رد عمل آیا اور ڈاکٹر نصرت پروین اس کے بعد خود کو ہراساں فیل کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ جاب لینے سے انکار کر دیا. انڈیا کے اندر اس پہ بڑا طوفان آیا ہوا ہے. عالمی سطح پر بھی اس پہ تنقید کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کے ادارے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. خاص کر انڈیا کے اندر اس پہ بہت آوازیں اٹھی ہیں. نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اس بات پر ناراض ہیں کہ یہ نتیش کمار کو کیا ہوا. یہ وہی ہے نا, اقتدار کا نشہ ہے. حال ہی میں اس نے بہار کا الیکشن جیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کے, مودی کے ساتھ مل کے, اور شکست دی ہے کانگریس کو. تو یہ جو خمار چڑھا ہوتا ہے نا طاقت کا, وہ پھر انسان کو اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر آپ کا جو عروج ہے وہ زوال میں بدل جاتا ہے. تو جب آپ کو عروج ملے تو احتیاط زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ کوئی ایک غلطی آپ کو عرش سے فرش پر پھینک سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.